علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا ہے اور قرآن اور سنت کا صحیح فہم نصیب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا احسان ہے اور اس کی نعمت اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ سب سے پہلے جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ میں کچھ چند گزارشات آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں کہ کس قدر امت کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، کس قدر لوگوں کو تعویلوں کے ذریعے سے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور صرف اس لیے کہ ہماری جماعت بڑی ہوتی رہے اور ہمارا دبدبا رہے۔ صرف اس وجہ پر کس طرح سے ان کو گمراہ کرنا ہے، کس طرح سے ان کو بہلانا ہے، کس طرح سے ان کو پھسلانا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے، بس لے کر آؤ ان کو جس بھی طرح سے لے کر آنا ہو۔ ہمارے یہاں پر کٹرا بازار کے اندر تقریر ہوئی جمعہ کی رات کو، میں نے سنا، بہت ہی افسوس ہوا۔ ہمیں برا بھلا کہتے، اہل حدیث کو برا بھلا کہتے تو کہتے، یہ ہمیں برا نہیں لگتا، لیکن جھوٹ بولا گیا دین کے نام پر اور لوگوں کو ورغلایا گیا، ان بھولے بھالے لوگوں کو، بیچاروں کو جن کے پاس علم نہیں ہے، جو دین کے بارے میں نہیں جانتے، جو تحقیق نہیں کرتے، انہیں وہی معلوم ہے جو انہیں سکھایا گیا ہے۔ انہوں نے کبھی کتابیں کھول کر نہیں دیکھی، کبھی قرآن و حدیث سے ان کا وابستہ نہیں ہوا، اس لیے ان کو یہ چیزیں پتہ نہیں ہیں، اور ان کو یہ بیچارے اپنے علم کا روب دے کر کے اور ان کو جو باتیں انہوں پٹیاں پڑھا رہے ہیں، جھوٹ بول کر کے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور کس طرح سے اہل حدیث جو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ جب بھی دعوت دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، ان کے خلاف ان کے دلوں کے اندر نفرت بٹھائی گئی اور حسد بٹھائی گئی۔ خود ان کے اندر کتنا حسد ہے اس کو ظاہر کیا گیا۔ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے آپ کو، اپنی جان چھڑانے کے لیے امت کو ورغلاتے ہیں، بھولے والے مسلمانوں کو پٹیاں بڑھاتے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے، یہ اپنی اکثریت پر فخر کرتے ہیں، یہ اپنی اکثریت پر گھمنڈ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دین کے اندر جھوٹ بول کر کے امت کو گمراہ اور منتشر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے سنا پہلے عالم صاحب جو تھے، مجھے ان کا نام نہیں معلوم ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ فقہ حنفی کا ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے، ایک مسئلہ بھی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ میں چند آئینے دکھانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو کہ ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن، منہ نہ کھلواؤ میں وہابی ہوں۔ ہم کبھی بھی طنز نہیں کرتے، یہ یاد رکھی جائے ہماری باتوں کو، ہم نے کبھی طنز نہیں کیا، ہم نے ہمیشہ ملنے اور ملانے کی باتیں کی، ہم نے وہی بات کی جو عقیدے کے تعلق سے تھی، لیکن ان لوگوں نے مجبور کیا ہے ہمیں زبان کھولنے پر، اور انشاءاللہ زبان کھلی ہے اور اب بات نکلے گی۔ بہت برداشت کیا ہم نے، اس طرح کی بدعقیدگیاں امت کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں دین کے نام پر اور تبلیغ کے نام پر، اور قرآن و سنت کا نام لے کر کے، لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کر کے، نماز کی آڑ میں، روزوں کی آڑ میں، اکثریت کی آڑ میں امت
جہاد کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ ایسے ایسے کیل و قال نکالے ہیں کہ جس سے انہوں نے اکسایا ہے اپنی اکثریت کی بنا پر۔ آج میں چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کتنے بڑے جھوٹے لوگ ہیں یہ، اور کتنا امت کو جھوٹ بولتے ہیں ان لوگوں کو جو بیچارے دین کی معلومات نہیں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک ایک مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے فقہ حنفی کا۔ میں چند آئینے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے دعوے میں یہ کتنے سچے ہیں اور کتنے یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ان کے اندر ہم نماز کا مسئلہ لے لیتے ہیں کہ ان کے اندر فقہ حنفی کے اندر نماز کس طرح جائز ہے، اس کا ایک نقشہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم یہ جتنی چیزیں میں پیش کر رہا ہوں آپ لوگوں کو صرف آئینہ دکھانے کے لیے، اس پر اللہ کی قسم کبھی عمل نہیں کرنا ورنہ سارے عمل برباد ہو جائیں گے، یاد رکھیے گا۔ میں صرف آئینہ دکھانے کے لیے پیش کر رہا ہوں، آپ لوگ سنیں ذرا غور سے اور اپنے کلیجوں کو تھام کر بیٹھے اور ان سے ان مسئلوں کا مطالبہ کریں ان سے کہ آپ تو کہتے ہو کہ قرآن و حدیث کے اندر اس طرح کے عقیدے موجود نہیں ہیں، اور یہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، ان سے اس کے جواب طلب کیے جائے کہ کہاں ہے یہ حدیث ہے، کس حدیث کی بنا پر یہ مسئلے لکھے گئے ہیں، یا تو تم نے اپنے ذہن و اپنے مزاج سے یہ عقیدے گڑھے ہیں یہ مسئلے، یا پھر قرآن و سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر ہمیں قرآن و سنت سے اس کا جواب دیا جائے۔ مسئلہ پیش کرتا ہوں، کیونکہ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، لہذا حنفی مذہب فقہ کی جائز نماز کا ایک نقشہ دیکھیں اور انصاف سے بتائیں کہ یہ نماز کیا قرب اللہ ثابت ہو رہی ہے۔ آئیے نمبر 1 مسئلہ ہے در مختار کا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30 اور 31 پر، 31 اور 32 پر، صفحہ نمبر 31 اور 32 پر۔ یہ حوالے کے ساتھ میں بات کروں گا، جلد نمبر اور حوالوں کے ساتھ، اور ایسی کتابیں پیش کروں گا جس کا کوئی مائی کا لال حنفی دیوبندی بریلوی یا قادیانی یا مودودی یا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایسی کتابیں ہیں جو ان کے مدرسوں میں 8 سال انہیں رٹائی جاتی ہیں، ان کتابوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں انشاءاللہ، اور دلائل کے ساتھ میں بات کروں گا۔ نمبر 1 جانور سے، مردے سے، چھوٹی لڑکی وغیرہ سے وطی کر کے بغیر انزال کے بے غسل آ جائے اس کی نماز جائز ہے۔ کیا ہے؟ جانور سے، مردے سے، چھوٹی لڑکی وغیرہ سے وطی کر کے آ جائے، اس سے سیکس کر کے آ جائے، اس کے ساتھ صحبت کر کے آ جائے، اور اگر اس کا انزال نہ ہوا ہو، میں کھلے طور پر بات کروں گا، یعنی اس کی منی نہ نکلی ہو، اگر وہ غسل کیے بغیر آ جائے اس کی نماز جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 31 اور 32۔ دوسرا مسئلہ ملاحظہ فرمائے، بک رہا ہوں، وہی مسئلہ ہے کہ بیچاروں کا یہی حال ہے کہ بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کاش سمجھے خدا کرے کوئی۔ آؤ سمجھاتا ہوں، آؤ میں سمجھاتا ہوں، بہت ملنے ملانے کی باتیں ہوں گی۔ نمبر 2 اسی طرح سے عورت بھی کسی جانور سے صحبت کرائے، زنا کرائے، سیکس کرائے کسی جانور سے یا مردے سے، تو اس پر بھی نہ غسل واجب ہے اور نہ وضو، نہ اپنی شرمگاہ دھونا واجب ہے اس کے اوپر۔ یہ مسئلہ موجود ہے مراقی الفلاح حاشیہ التحاویہ علی مراقی الفلاح صفحہ نمبر 53 کے اندر۔ ایک کتاب مدلل میں بتاؤں گا، کوئی مائی کا لال ہو جو ان حوالوں کا انکار کر کے دکھا دے۔ اور نمبر 3 کپڑے پر، بدن پر، عورت کی فرج پر یعنی اس کی شرمگاہ پر کی رطوبت، کپڑے پر، بدن پر عورت کی فرج کی رطوبت لگی ہو، یعنی اس کی شرمگاہ پر اس کی جو رطوبت لگی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ نمبر 4 بچے کی ولادت کے وقت کی چکنائی لگی ہو، جو بچوں کی ولادت پر جو گندگی نکلتی ہے وہ چکنائی اگر لگی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 564۔ اور نمبر 5 جانوروں کے بچے کی یہ رطوبت تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر جانوروں کی بچوں کی یہ رطوبت ہو تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 556۔ کوئی حرج نہیں ہے، آپ لگی ہے، آپ پاک ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ یہ ساری گندگیاں لگی ہوئی ہیں، اگر آپ کے اندر دھونے کی ضرورت نہیں ہے آپ اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 کتے کی کھال
سور کی کھال اور جس درندے کے چاہے رنگی ہوئی کھال پہن لے اور اوڑھ لے جائز ہے. کتے کی کھال، سور کی کھال اور جس درندے کی چاہے رنگی ہوئی کھال پہن لے اور اوڑھ لے اس کے لیے جائز ہے. حوالہ نوٹ کریں، در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. نمبر 7، رنگی ہوئی نہ ہو تو بھی جائز ہے. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے کہ بکریاں مر جاتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی کھال اتار لو اور ان کو رنگ لو، ان کو رنگ لو، اس کو استعمال میں لے لو، پاک ہے. وہاں بکریوں کا ذکر ہے، یہاں کتے، سور اور درندے کی رنگی ہوئی کھال اوڑھ لے تو جائز. درندوں کی بھی، درندوں میں سمجھ رہے ہیں آپ، ہر جانور، حرام حلال سب جانور، ان کی رنگی ہوئی کھال، تو یہاں رنگوا دیا انہوں نے تو اس کو بھی حلال کر لیا. اور پھر اس کے بعد آگے اس کی تائید کر دی 7ویں مسئلے میں کہ رنگی ہوئی نہ بھی ہو تو بھی جائز ہے. یہ بھی حوالہ موجود ہے در مختار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 230 کے اندر. مجھے بتاؤ کہ یہ دین کے ساتھ کھلواڑ نہیں ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے، امت کے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ نہیں ہے. اس کے بعد میں یہ دعویٰ کرو کہ ہمارے ہر مسئلے قرآن و سنت کے مطابق ہے. فقہ حنفی کا ہر ایک مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. مجھے بتاؤ یہ جو 8 مسئلے میں نے 7 مسئلے بیان کیے، یہ قرآن یا حدیث کے کس حوالے سے یہ ثابت ہے؟ حدیث کی دلیل لے کر آؤ کہ یہ اس سے ثابت ہو رہے ہیں. آؤ ابھی اور میں سناتا ہوں. نمبر 8، ذبح کیے ہوئے سور اور ذبح کیے ہوئے کتے کی کھال کی جانماز مسلح بنا کر کے اس پر نماز پڑھی جائے، وہ جائز. ذبح کیے ہوئے سور اور ذبح کیے ہوئے کتے کی کھال کی جانماز بنا کر اس پر نماز پڑھی جائے تو جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 230. اللہ اکبر. اب عیسائیوں سے، کرسچنوں سے جو وہ سور کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، ان سے ان کی کھالیں لے لی جائے اور اس پر جانماز بنا کر کے پڑھی جائے، اس پر نماز بنا کر پڑھی جائے، اس پر نماز پڑھی جائے، جانماز بنا لیا جائے اس کا. آپ کو پیسے خرچ کر کے مسلح بچھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عیسائیوں سے جا کر کہو گے ہم مسلمان ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کے لیے سور کی کھال دے دو، تو وہ اسی دے دیں گے آپ کو، اور ہو سکتا ہے کچھ پیسے بھی آپ کو دیں. تو آپ کو پیسے خرچ کر کے مسلح خریدنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ فقہ حنفی ہے. یہ قرآن و سنت کے مطابق مسئلے ہیں. ان پر یہ دعویٰ ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ایک ایک مسئلہ ہے. ارے ابھی میں دکھاتا ہوں آئینہ کہ کتنے مسئلے قرآن و سنت کے مطابق ہیں. یہ 8واں مسئلہ میں نے پیش کیا ہے. نمبر 9، ان کی کھال کا لباس پہن کر بھی نماز جائز ہے. یعنی ان جانوروں کے کھال کا لباس پہن کر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. صرف یہی نہیں کہ آپ اس پر نماز پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس کپڑے نہ ہو آپ اس کو پہن لیں ان کو تو بھی نماز آپ کی جائز ہے اور آپ کی نماز ہو جائے گی. مراقب الفلاح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9، تحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 9858. نمبر 10، کتے کا، سور کا اور جس ذبح کیے ہوئے درندے کا چاہے گوشت اپنی جیبوں میں رکھ کر بھی نماز پڑھ لے، اس کی نماز ہو جاتی ہے، جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38 اور فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 15. یہ قرآن اور سنت کے مطابق مسئلے ہیں. مردار جانوروں کا، حرام جانوروں کا، جس کا نام لینا بھی گھن آتا ہے، ایسے جانوروں کو ذبح کر ان کا گوشت اگر جیب میں رکھ کر بھی آپ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی. مجھے بتائیے جب دین کے اندر اسلام کے نام پر ایسے ایسے مسئلے موجود ہوں تو پھر یہودیوں اور نصرانیوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ کی قسم جتنا نقصان اسلام کو مسلمانوں سے پہنچا ہے اتنا غیر مسلمین سے نہیں پہنچا ہے. بہت افسوس کے ساتھ یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں. جب ہم کو اکسایا جاتا ہے، ہم بہت برداشت کرتے ہیں، ہم ملنے ملانے کی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم کو اکسایا جاتا ہے اور ہم بولنے پر مجبور ہوتے ہیں آئینہ دکھانے کے لیے کہ اڑنے کی کوشش نہ کرو، اڑنے کی کوشش نہ کرو، بہت ننگے ہو ہمارے سامنے. بس یہ ہے کہ ہم نے پردہ ڈال رکھا ہے کہ امت کے اندر اختلاف نہ پیدا ہو، ہم ان کی اصلاح کر لیں پیار اور محبت سے، لیکن تم بیچ میں رکاوٹ پڑتے ہو. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ہے ان کثیرا من الاحبار والرحبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بہت سارے علماء عبادت گزار، درویش، پیر پگاڑے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاتے ہیں، اور جب ان کی طرف کوئی اللہ اور اس کے رسول کا پیغام لے کر آتا ہے تو اس کو آنے سے وہاں سے روکتے ہیں، اللہ کی راہ پر آنے سے روکتے ہیں. یہ ظالم اگر مال کھائیں تو کھائیں، یہ مال لوٹے تو لوٹے، لیکن ایمان اور عقیدے بھی لوٹتے ہیں اور ہمیں جہنم کا راستہ دکھاتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے شعبدہ باز مولویوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آئیے
और आपको सुनाता हूं मैं जिल्द, अभी मैंने जो आपको बताया कुत्ते का सूअर को, और कुत्ते का सूअर का और जिस ज़बा किए हुए दरिंदों का चाहे गोश्त अपनी जेबों में रखकर नमाज पढ़ ले। मसला नंबर 10 बताया, जिल्द दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38 और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 15। मसला नंबर 11, मसला नंबर 11 जितने भी मसाइल में बताऊंगा दलील के साथ बताऊंगा, जिल्द नंबर सफा नंबर। आपको सिर्फ कोशिश करनी है कि आप जाकर उन किताबों को खोलकर पढ़ लें। अगर हो सकता है, एक बात ये बता दूं, हो सकता है कि मुख्तलिफ प्रेस से छपी हुई किताबों के हवाले इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन हवाला अल्लाह की कसम एक एक सही है। आइए मसला नंबर 11, कुत्ते सूअर और जिस दरिंदे की हड्डियों का चाहे हार पहन ले नमाज पढ़ ले, उसकी नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 357 और फतावा आलमगीरी जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 39। बताओ ये दीन के साथ मजाक नहीं है। अरे ईमान को गैरत रखने वालों, ईमान की गैरत रखने वालों, ईमान की हरारत रखने वालों, मुझे बताओ जरा कि ये कुरान और हदीस के कौन सी दलाइल से ये मसले निकाले गए हैं और कहाँ से ये साबित है कि उन्होंने दावा किया है कि हमारा फिका हनफी का एक एक मसला कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। बताओ मुझे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी हदीस से साबित है? कुत्ते की खाल गोश्त हड्डियां हार पहनकर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे 7 मरतबा उसको धो, आखिरी मरतबा मिट्टी लगाकर उसको धो, तब वो पाक होगा। और यहाँ पर तो उसकी खाल पर नमाज पढ़वाई जा रही है, उसकी खाल को पहनकर नमाज पढ़वाई जा रही है और उनकी हड्डियां गले में फार बना करके पहनकर नमाज पढ़वाई जा रही है। क्या ये दीन के साथ मजाक नहीं है? क्या ये दीन के साथ मजाक नहीं है? और आओ और आगे चलते हैं। मसला नंबर 12, कुत्ते की उसी खाल की डोल में, उसी खाल की डोल बना लो और उसमें पानी भरकर उस पानी से वजू करके नमाज पढ़ लो तो ये जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 38। कुत्ते की खाल की डोल बना लो एक बाल्टी की तरह और कुएं में से या तालाब में से उसमें से पानी भर लाओ और उसको रखे रहो, उसी पानी में से निकाल करके वजू बना लो और वो जायज है। क्यों नहीं अमल करते? फिका हनफी की दावत देने वाले क्यों नहीं इन मसलों पर अमल करते हुए, जब उनकी फिका पर इतना नाज है उनको कि हमारे सारे मसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, ये सारे मसले क्यों नहीं बयान करते उम्मत के अंदर? क्यों नहीं लोगों के सामने लेकर के आते हैं? सिर्फ फजाइले अमाली रटते जा रहे हैं। ये फिका हनफी के इन मसलों को मस्जिदों के अंदर लोगों में बताएं, आम करें। क्यों नहीं आम करते? क्यों? मालूम है कि अगर हम आम करेंगे जूते पड़ेंगे हम पर कि ये मसले है निकाले हैं, ये उलमा थे, ये दीन के खिदमतगार थे या दीन के दुश्मन थे जो इन लोगों ने इस तरह से मसले निकाले हैं। कुत्ते की खाल की डोल बनाकर पानी भरकर उसमें नमाज पढ़ लो, जायज है वजू बना करके उससे। आओ मसला नंबर 13, ज़बह किए हुए सांप और चूहे का गोश्त लेकर भी नमाज पढ़ ले तो जायज है। मसला नंबर 13, हवाला नोट करें, रद्दुल मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 358। मसला नंबर 14, कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। कुत्ते के पिल्ले को बगल में दबाकर नमाज पढ़ ले तो नमाज जायज है। दुर्रे मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 39। कुत्ते के पिल्ले को बड़ी मोहब्बत है इनको कुत्तों से, बहुत मोहब्बत है इनको कुत्तों से। कुत्तों का एक भी चीज इन्होंने जाया नहीं किया है, सब नमाज में ले आए। कुत्ते के पिल्ले को भी उठाकर बगल में दबा करके नमाज पढ़ लो। अगर अभी इनसे पूछा जाए कि क्या हम बच्चे को उठाकर गोद में नमाज पढ़ सकते हैं तो कहेंगे कि नहीं, नमाज आपकी नहीं होगी, जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मौजूद है। अब हजरत इमामा को उठा करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उनकी नवासी थी, उनको उठाकर नमाज पढ़ते थे। वो कहेंगे अल्लाह के, क्योंकि सुन्नत के दुश्मन है, ये सुन्नत के दुश्मन है, ये अकाबिर परस्त है। इनके अकाबिर जितनी बातें कहेंगे वो इनके लिए हर्फ आखिर है, क्योंकि इनके फिकाह का उसूल है कि अगर हमारे फुकाहा की कोई बात कुरान और सुन्नत के खिलाफ आ रही है, टकरा रही है, तो कुरान और सुन्नत की हो सके तो उसकी तावील करके उसके मुताबिक ले आओ, और अगर हम उसमें नाकाम रहे तो फिर उसको मनसूख समझो, उसको छोड़ दो। लेकिन खुदा की बात नहीं छोड़ी जा सकती। ये अकाबिर परस्त, ये सुन्नत के खिलाफ काम करते हैं। अल्लाह के नबी का फरमान मौजूद होने के बावजूद ये अपने फुकाहा, अपने उलमा, अपने बुजुर्गों के अंदर अखबार ढूंढते हैं, और जब इनको वहां से मिलता है तो ये सुन्नत और हदीस पर गौर नहीं करते।
باتوں کو یہ رد نہیں کر سکتے. یہ ہے ان کے ایمان کی یہ صلاحیت. آپ دیکھیں آئیے ہم پھر بتا رہے ہیں. کتے کی پلے کو بغل میں دبا کر نماز پڑھ لے تو نماز جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29. مسئلہ نمبر 15. بڑے کتے کو سر پر چڑھا کر نماز پڑھ لے تو بھی نماز جائز ہے. کتوں کو یہ کہیں سے بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں. بڑے کتے کو اگر کتا بڑا ہے تو اس کو سر پر بٹھا کر نماز پڑھ لے, اور اگر چھوٹا ہے تو اس کو بغل میں دبا کر نماز پڑھ لے, یہ جائز ہے. یہ حوالہ بڑے کتے والا در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 اور 38 پر موجود ہے. مسئلہ نمبر 16. جس پانی میں کتا پڑ گیا ہو اگر اس کا منہ اس میں نہ لگا ہو تو اس پانی سے وضو کر لے اور غسل بھی کر لے تو جائز ہے. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. کسی کنویں میں کتے کو ڈالو. کسی میں کہتا ہوں جب ان کے فقہ پر ان کو اتنا بھروسہ ہے اور اتنا ان کو گھمنڈ ہے اپنی فقہ پر, اگر ان کی فقہ اتنی ہی سچ ہے اور اتنی ہی حق ہے جس طرح کی یہ دعویٰ کرتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ایک بڑا سا ٹپلو یا گڈھا کھودو, اس کے اندر ایک کتے کو ڈالو, خوب الٹو پلٹو, صرف اس کا منہ نہ جانے دو اور وہ پانی ان کو پلاؤ. بولو پیو اس کو. تمہارے فقہ میں یہ لکھا ہوا ہے. تم وضو کے لیے اور غسل کے لیے اس کو جائز سمجھتے ہو, تو مسئلہ تمہارے نزدیک وہ پانی پاک ہے, تو پھر تم اس کو پیو بھی. کیوں نہیں پیو گے؟ ان کو پلایا جائے, زبردستی پلایا جائے. یہ ساری چیزیں تم اللہ کی عبادت پر ہی استعمال کر سکتے ہو, تم خود نہیں پی سکتے. پیو اس کو, تم ان کو زبردستی پلایا جائے. یہ مسئلے یہ بہت نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں قیامت تک ہمارے یہی مسئلے کام آئیں گے فقہ حنفی کے. عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو فقہ حنفی نافذ کریں گے. استغفر اللہ اعوذ باللہ. اللہ کے نبی کو بھی انہوں نے مقلد بنا دیا. اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے امت کو محفوظ رکھے. آؤ مسئلہ نمبر 16. مسئلہ نمبر 17 سنو. نماز پڑھتے ہوئے نجس چڑیا, گندی چڑیا جیسے چیل, کوا, باز اور ایسی چمگادڑ وغیرہ جو نجس ہیں, جو ناپاک جانور چڑیا ہیں, جن کو کھانا حرام ہے, یہاں لکھا ہے نجس چڑیا, گندی چڑیا سر پر بیٹھی ہو تو کوئی حرج نہیں. ہے. وہ پتہ نہیں گندگی سے اٹھ کر آئی ہو, اس کے پیر میں کہیں کچھ گندگی لگی ہو, وہ سر پہ بیٹھ گئی ہے, کوئی مسئلہ نہیں. آپ کو احتیاط کے طور پر اس کو دھونا بھی ضروری نہیں, کوئی حرج نہیں ہے. آپ رد المختار کے اندر, رد المختار در مختار کی شرح, رد المختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 663. مسئلہ نمبر 17 تھا. مسئلہ نمبر 18. نجاست آلود کپڑوں والا بچہ. اگر کسی بچے نے پاخانہ کر لیا ہے, پیشاب کر لیا ہے, نجاست آلود کپڑوں والا بچہ, اس نے پاخانہ کر لیا, اس کے کپڑوں میں بہت جگہ لگا ہے, کپڑوں والا بچہ گود میں بیٹھا ہو تو کوئی حرج نہیں, نماز پڑھ لو, جائز ہے, اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون سا دین ہے جس کو یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں؟ کون سے منصوبے میں یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں؟ کہاں لے جانا چاہتے ہیں یہ امت کو؟ آخر یہ عقیدے جب اس پر تم کہتے ہو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے سارے مسئلے ہیں, تو اس کو امت کے اندر بیان کرو. میں کہتا ہوں جاہل سے جاہل انسان بھی تمہیں لات مار دے گا اور تمہاری استدعا کو لات مار دے گا. اللہ کی قسم بہت بڑا دھوکہ امت کے ساتھ کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں. آنکھیں کھولو, اللہ کی قسم تمہارے ایمان اور عقیدے پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. اس طرح آنکھیں بند کر کے سو نہیں, سب کی شیطان تھپکیاں دے کر کے سلا رہا ہے. اٹھو, جاگو, اللہ کی قسم قرآن اور سنت کو اپنے ہاتھوں میں لو, اس کو مطالعہ کرو, اس کو دیکھو. مسئلے قرآن اور حدیث کی اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہے, علماء کی طرف رجوع کرو. اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں کوئی مسئلہ, کوئی بات دین کی شریعت کی معلوم نہیں ہے, اہل علم کی طرف رجوع کرو, ان سے مسئلہ معلوم کر لو اور قرآن اور حدیث کے دلائل سے معلوم کر لو, مسئلہ معلوم ہو جائے. اٹھاؤ قرآن و حدیث, پڑھو, آپ سمجھو اس کو. اگر نہیں سمجھ آتا ہے علماء کی طرف رجوع کرو, جو قرآن اور سنت کی باتیں کرتے ہو, جو قرآن اور سنت کے مسئلے بتاتے ہو, ان کی طرف آپ رجوع کرو. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مسئلے معلوم ہو جائیں گے. قرآن اور سنت تو آسان ہے, کٹھن تو ان پیڑ کے پجاریوں نے بنایا ہے, اپنے اپنے اماموں کی پوجا کرنے والوں نے بنایا ہے, اپنے اپنے اماموں کو خدا بنا لیا ہے, جنہوں نے ان لوگوں نے یہ دین کو, مسئلے کو کٹھن بنا دیا ہے. اللہ کی قسم دین کٹھن نہیں تھا, دین مشکل نہیں تھا, دین تو اللہ نے بہت آسان بنایا تھا. لیکن ان لوگوں کے بربادی ہو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دین کی شکلیں بگاڑ دی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے شر اور فتنے سے امت کو محفوظ رکھے. نجاست آلود کپڑوں والا بچہ گود میں بیٹھا ہو, کوئی حرج نہیں, آپ کو دھونے کی ضرورت نہیں, آپ جا کر کے نماز پڑھ لیں. رد المختار جلد نمبر
صفحہ نمبر 368 363 اور فتاوا ظہیریہ کے اندر بھی یہ حوالہ موجود ہے۔ مسئلہ نمبر 19، نماز کے کپڑوں پر، نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38۔ ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم سے یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کتا سوکھا ہے جسم پر لگ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بھیگا ہو تو پھر کپڑے سے غسل کرنا واجب ہے، پھر غسل کرنا، کپڑے بدل لو، یہ ضروری ہے۔ جب ہم اپنے مدرسوں میں پڑھتے تھے تب ہمیں یہ مسئلے بتائے گئے تھے۔ یہاں پر نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز جائز ہے۔ کیوں ہمیں اس فقہ کے خلاف مسئلے بتائے جاتے تھے؟ جبکہ اس فقہ کے اندر تو لکھا ہے کہ نمازی کے کپڑوں پر کتے کی چھینٹیں اگر لگی ہو، کتا بدن چھڑک دے اور اس کی چھینٹیں آپ کے کپڑوں پر بہت سارے بھی لگ گئے ہوں تو کوئی حرج نہیں، نماز جائز ہے۔ یہاں پر کیوں ہم سے دھلوائے جاتے تھے، کہتے تھے کہ کپڑے بدل لو؟ کیوں اپنی فقہ کے خلاف مسئلے؟ کیونکہ ان کو بھی پتا ہے یہ مسئلے صحیح نہیں ہے، ان کو بھی معلوم ہے یہ مسئلے صحیح نہیں ہے، لیکن اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ اپنے اکابروں کی غلط باتوں کا بھی انکار نہیں کر سکتے جسے یہ خود بھی غلط سمجھتے ہیں، لیکن اس کے خلاف مسئلے دیتے ہیں۔ کیسے یہ حنفی ہوئے بتاؤ؟ کیسے یہ حنفی ہوئے جس حنفیت کو یہ دنیا پر نافذ کرنا چاہتے ہیں، جس کی دعوت و تبلیغ میں پوری زندگی صرف کر دی ان لوگوں نے، اس کے خلاف کیوں یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیوں اس کے خلاف جاتے ہیں؟ خود اپنی فقہ جس کو تم دنیا پر تھوپنا چاہتے ہو خود عمل کر کیوں نہیں کرتے؟ کیوں دوسروں کو اس کے خلاف مسئلے بتاتے ہو؟ جو آپ کی فقہ میں موجود ہے اس پر عمل کرو نا، کیوں نہیں کرتے؟ اللہ رحم فرمائے ان پر۔ مسئلہ نمبر 20، چوتھائی حصے سے کم کپڑا، چوتھائی حصے سے کم کپڑا نجاست خفیفہ سے بھرا ہو تو نماز پڑھ لے، جائز ہے، بشرطے کہ وہ جانتا بھی ہو۔ چوتھائی حصے سے کم یعنی 1/4 کر دو، جیسے 4 آنے 25% کپڑا، اگر آپ کا 25% کپڑا نجاست خفیفہ سے بھرا ہو، جو نجاست آپ کو نظر نہیں آتی لیکن بھرا ہوا ہو، تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 اور ہدایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57۔ 21، مسئلہ نمبر 21، آپ کو اللہ کی قسم ان کا ارادہ یہی ہے کہ ایک بھی مسلمان کی کوئی نماز قبول نہ ہو بشرطے اور اس کے اوپر الٹا گناہ ہو۔ یہ ایسے ایسے مسائل نکالے گئے ہیں جس کو یہ دنیا پر تھوپنا چاہتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 21، چمگادڑ کا پیشاب یا چمگادڑ کی بیٹ کپڑے یا بدن پر ہو تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ چمگادڑ اور کے مسئلے یہ سب کیا ہے لکھنے کے؟ یہ کون سا درس دے رہے ہیں دین کا؟ کون سی شریعت یہ بیان کر رہے ہیں؟ یہ ان کی اپنی گڑی ہوئی ذہنی افکار ہیں ان لوگوں کے۔ اللہ کی قسم ان مسئلوں کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں۔ چمگادڑ کی پیٹ نکل آئے، یعنی اس کی جو پاخانے ہے وہ یا اس کا پیشاب یا بدن پر ہو تو نماز جائز ہے، پڑھ لو۔ فتاوا عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34۔ مسئلہ نمبر 22، کتے نے بدن پر یا کندھے پر منہ مارا اور تھوک نظر نہ آیا تو نماز جائز ہے۔ یہ تو بہت کم درجے کا ہے، سب سے کم درجے کا یہ ہے، اس کو تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ کتے نے بدن پر منہ مار دیا، کتے نے بدن پر منہ مار دیا، کپڑے پر منہ مار دیا اور تھوک نظر آیا تو نماز پڑھ لے، جائز ہے۔ کتا برتن میں منہ ڈال دے خالی، اللہ کے نبی نے فرمایا 7 مرتبہ اس کو دھلو۔ بدن پر منہ مار دیا، تم نے دیکھا ہے کہ اس نے بدن پر منہ لگایا ہے، کیونکہ اس کی جو منہ کی جو رال تھوک ہوتی ہے وہ ناپاک ہوتی ہے کتے کی، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے حکم دیا اس کو دھو، کپڑوں کو بھی دھو ڈالو۔ ان کے مسئلوں میں نہ آنا، میں یہ مسئلے صرف آئینہ دکھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم مسلمانوں کبھی ان پر عمل نہ کر لینا ورنہ تمہارا عمل باطل ہو جائے گا۔ میں صرف آئینہ دکھانے کے لیے کہ یہ مسئلے واقعی میں قرآن و سنت کے مطابق ہے، ایک ایک مسئلہ سچا ہے، یہ سارے کے سارے ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور یہ ان کے علماء جو یہ پگڑیاں سروں پر باندھ کر گھومتے ہیں، یہ ان کے مدرسوں کے اندر ان کو 8 سال 9 سال پڑھایا جاتا ہے، جس پر ہمارے ایک عالم صاحب مفتی صاحب تھے جس پر فخر کر رہے تھے 9 سال ہم نے پڑھا ہے، ہم سے زیادہ دین جانتے ہو۔ اللہ کی قسم اگر اسی طرح سے تم دین جانتے ہو تو تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر اسی طرح سے تمہارا دین ہے اور تم یہی دین کی تعلیم لیے ہو، ہمیں نہیں چاہیے، اور لیے
نہیں ہوتا ہے, جہاں سے تمہارا خلاف ہوتا ہے وہیں سے حدیث کاٹ دیتے ہو, یہ لو یہ حدیث. امت بیچاری کیا جانے, بولی بھالی امت کیا جانے کہ تم نے کیا بیان کیا. انہیں تو اللہ کے رسول کا فرمان سن لیا, وہ سمجھ گئی یہ حدیث. کیا گوٹیاں کھیلی ہے اس میں, کیا کلا بازی کی ہے, یہ تو جو جانکار لوگ ہیں وہ جانتے ہیں. تم تو خوب گولیاں کھیلتے ہو, خوب اس میں منطقی اور فلسفی باتیں کرتے ہو, اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے خوب گلاٹیاں مارتے ہو ادھر سے ادھر. اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے امت کو محفوظ رکھے. مسئلہ نمبر 23, پیشاب کی چھوٹی چھوٹی سوئی کے ناک کے برابر کی چھینٹوں سے اگر سارا کپڑا بھر جائے, چھوٹی 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 اس طرح جیسے سوئی کی نوک کے برابر اگر بارش ہو جائے, تو پیشاب کی چھینٹوں کی بارش ہو جائے کہ ناکے کے برابر چھینٹوں سے اگر سارا کپڑا بھر جائے یا سارا بدن بھر جائے تو بھی نماز جائز ہے. حاشیہ الطحاوی علی مراقب الفلاحی جلد نمبر صفحہ نمبر 84. بتاؤ مسلمانوں, غور کرو, اللہ کی قسم غور کرو. مسئلہ نمبر 24, نماز میں کتے کو پچکارنے, نماز میں گدھے کو ہانک دینے اور نماز میں عورت کی شرمگاہ کو دیکھ لینے سے نماز نہیں ٹوٹتی. کتنی مضبوط نماز ہے, کیونکہ ان سارے مسئلوں سے لے کر بنی ہے نا. وہ کتوں کے ناپاک رہ کر بھی بغیر وضو کی نماز چلے اور بغیر وضو, تو یہ بہت مضبوط نماز ہے. اس میں ٹوٹے گا کیا, پہلے سے ہی اتنی خرابی موجود ہے, اس میں ٹوٹے گا کیا, تو نماز ہو جائے گی. کتے ہانکو, عورت کی شرمگاہ دیکھ لو, کتنے جیسے ہم اپنی زبانوں میں کتوں کو دھتکارتے ہیں اس طرح سے اگر کر دے, گدھے کو ہانک دے یا جانور کو ہانک دے یا عورت کی شرمگاہ دیکھ لے, جی بھر کے بھی دیکھ لے, تو بھی نماز ٹوٹے گی نہیں اس کی. ہاں یہ نماز ٹوٹے گی نہیں, ارے پہلے سے ہی وہ ٹوٹی ہوئی ہے, وہ نماز ہی کہاں ہے, تو ٹوٹے گی کہاں. یہ کھلواڑ ہے دین کے ساتھ میرے بھائیوں, کھلواڑ ہے دین کے ساتھ. اسی لیے میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین, اے ایمان والو سچے لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کرو, جو تمہیں سچی بات بتائیں, جھوٹوں کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو, کیونکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے. لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. ہاں. اور مسئلہ نمبر 25, یہ آخری ہے, ہمارے پاس بہت مسائل ہیں لیکن میں یہ 25 مسئلے صرف پیش کروں گا. 25واں مسئلہ آپ سن لیں کہ نماز میں فقہ کی کتابوں کو دیکھ لے, نماز میں فقہ کی کتابوں کو دیکھ لے اور سمجھ لے تو بھی نماز جائز ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 64. اور نمبر 26, کتے کے بالوں کی گڈیاں لگا کر, کتے کے بالوں کی گڈیاں لگا کر نماز پڑھ لے تو نماز جائز ہے. گڈیاں لگا دے, بچھا دے, اس کے اوپر نماز پڑھ لے تو جائز ہے. فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29. یہ سارے مسئلے فقہ حنفی کے اندر موجود ہیں. یہ فتاوی عالمگیری, در مختار, رد المختار, عقیدہ تحویہ, یہ ساری کتابیں ان کے مسئلوں کی ان کے مدرسوں میں ان کے عالموں کو پڑھائی جاتی ہیں. یہ کوئی میں اپنی پیٹ سے نہیں بول رہا ہوں, حوالے موجود ہیں, کتابیں کھول کر دیکھ لو. اللہ کی قسم تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی, تمہاری زمین تمہارے پیروں کے نیچے تمہاری زمینیں نکل جائیں گی. ایسے ایسے مسئلے موجود ہیں, ایسے ایسے مسئلے موجود ہیں, آپ جا کر کے کھولو. اور سنو مسئلہ نمبر 27, سور اور کتے کے بال بڑے ہوئے پانی میں, پڑے ہوئے پانی میں, کتے اور سور کے بال پانی میں پڑے ہوئے ہو, اس پانی سے وضو کر لو, تمہاری نماز جائز ہے. وضو بھی جائز ہے, تمہاری نماز بھی جائز ہے, کوئی خلل نہیں آئے گا تمہاری نماز میں. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 38. اور رد المختار, جو در مختار کی شرح ہے, رد المختار, اس کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 360 اور 363 پہ ہمارے یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. اور سنو نمبر 28, بھیگی ہوئی کھجوروں کی شیریں سے وضو کر لیا جائے تو جائز ہے. مجھے بتاؤ کہ سور اور کتے کے بال, بڑی محبت ہے ان کو سور اور کتوں سے, بڑی محبت ہے. مجھے بتاؤ کہ پھر یہ ناپاک کس بنا پر ہے؟ جب ان کی ساری چیزوں سے نماز میں کوئی فرق ہی نہیں آتا ہے تو پھر یہ ناپاک کیوں کر ہو گئے؟ کس لیے ناپاک ہو گئے؟ کس لیے یہ ناپاک ہے؟ کس لیے یہ پلید جانور ہے؟ غور کرو, آپ ذرا غور کریں. یہ ہے ان کی فقہ, جس
دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مسئلے جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے. ایک ایک مسئلہ فقہ حنفی کا قرآن و سنت کے مطابق ہے. یہ دیکھ لیں، آپ کو ہم نے 28 مسئلے بیان کیے ہیں، 2 اور بتا دیتا ہوں، کم سے کم 30 تو لے لیں، 30 لے لیں. اسی طرح سے پہلے پاؤں دھوئے، سن لو غور سے سن لو مسلمانوں. اسی طرح پہلے پاؤں دھوئے، پھر منہ دھوئے، پھر کلی کرے، پھر مسح کرے. یعنی جس طرح ہم وضو کرتے ہیں پورا اس کا الٹا کرے. وضو کر لے تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس کی وضو بھی ہو جائے گی. در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22. اللہ رحم، اللہ اکبر. الٹا وضو، پہلے پیر دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر منہ دھو، پھر کلی کرو، پھر ناک میں پانی ڈالو، پھر آخر میں مسح کرو. وضو بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گا. وارے فقہ حنفی، تجھ جیسی فقہ موجود ہو، اللہ کی قسم پھر دین کو برباد کرنے کے لیے کسی غیر مسلم کی ضرورت نہیں. یہودیوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. تمہارے جیسے لوگ ہی موجود ہیں اس دین کو برباد کرنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے شر اور فتنوں سے اور تمہارے ان خیالوں سے جو تمہاری سوچیں ہیں، اللہ اس کے غضب سے امت کے محفوظ رکھے. اللہ کی قسم بہت بری بربادی کی طرف یہ امت کو لے کر جا رہے ہیں. اور تبلیغ کی آڑ میں یہ جو صاف ستھرے چہرے نظر آتے ہیں نا، یہ جو اونچے پاجامے اور یہ سفید لباس نظر آتے ہیں، ان کے پیچھے یہ بھیانک عقیدے چھپے ہوئے ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، جو صرف دارالعلوموں میں چلتی ہیں. اسی لیے یہ اہل حدیثوں سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ ہماری پول کھولتا، یہ ہماری اندرونی باتوں کو جو ہم نے ابھی تک چھپا کر رکھا تھا، یہ اس کو نکال کر لوگوں میں بیان کرتا. اسی لیے ان کو چڑ ہے. اور یہ جو ہمارے اوپر اب حملے ہوئے ہیں کٹرا بازار میں، جو یہ ہمارے اوپر حملے کیے گئے ہیں، ان کو اسی ڈر سے انہوں نے حملہ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے دلوں کے اندر ہماری نفرتیں بٹھا دے، تاکہ قرآن اور سنت کی مٹھاس آپ کے کانوں میں پہنچ نہ سکے. آپ ہماری مجلسوں میں بیٹھے نا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن اور سنت کی مٹھاس سے آپ کے دل موم ہو جائے، نرم ہو جائے، اور اللہ سے آپ ہدایت کی دعا مانگ لو اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے. اسی وجہ سے، اسی ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہمارے خلاف زہر اگلنا شروع کیا ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے. کہتے ہیں 5 مرتبہ ہم نے مناظرے کا چیلنج کیا، لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم نے 5 مرتبہ مناظرے کا چیلنج کیا ہے. بتایا گیا اس مولوی کو بیچارے کو جو آیا تھا. بعد میں جب ہم لوگوں نے اس سے مطالبہ کیا تو وہ کہہ رہا بھائی ہم کو معلوم نہیں، ہم سے فلاں شخص نے ایسا ایسا کہا تھا کہنے کے لیے، تو ہم نے کہا. فلاں شخص نے، میں نام نہیں لینا چاہتا، فلاں شخص نے ہم سے ایسا ایسا کہا تھا بیان کرنے کے لیے. ہمیں کیا معلوم کہ یہاں پر آپ نے چیلنج دیا ہے کہ انہوں نے، جبکہ انہی کی طرف سے چیلنج ہوا ہے مناظرے کا. ہم نے چیلنج نہیں دیا، ہم نے چیلنج مناظرے کا نہیں دیا. اور انشاءاللہ انہوں نے چیلنج دیا ہے تو ان کے چیلنج کو قبول کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور 30واں مسئلہ اور آخری مسئلہ سن لیں. اللہ اکبر کے علاوہ اس کا ترجمہ کسی اور زبان میں کر دے تو جائز. اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہو، جسے اللہ اکبر کہہ رہے ہو، آپ اللہ اکبر نہ کہو، کہہ دو اللہ سب سے بڑا ہے، رکوع میں چلے جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، سجدے میں چلے جاؤ، اللہ سب سے بڑا ہے، کہہ کر نیت باندھ لو، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر نہ کہو، کسی بھی زبان میں، جو زبان تم کو آتی ہو اس زبان میں کر دو. اپنے یوپی والے بھاشے میں کر دو، ہندی میں کر دو، سنسکرت میں کر دو، ملیالم میں، تمل میں، انگلش میں، چینی میں، جاپانی، جس بھی لغت میں تم چاہو اس کو کر دو، وہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ 30 مسئلے میں نے بتا دیے ہیں. اب آپ لوگوں کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری آپ پر بنتی ہے. یہ میں نے اپنی پیٹ سے نہیں کہے، ان عقیدوں کو تم پر تھوپنے کے لیے، ان عقیدوں کو تم لوگوں پر تھوپنے کے لیے یہ مہم چلائی جا رہی ہے، یہ مہم چلائی جا رہی ہے. اور امت کے اوپر عقیدوں پر ڈانکے ڈالے جا رہے ہیں. اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ یہ عقیدے ٹھیک ہے، موجود ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں مانتے، کیا ہم اس پر کبھی عمل کرتے ہیں یا ہم نے کبھی دعوت دی؟ تم نے، اگر تمہارا من صاف تھا تو ان عقیدوں کو بجائے ہم نے ہماری نشاندہی کرنے کے، بجائے تمہیں اس بات کو جاننے کے، جانتے ہوئے بھی تم نے ان مسئلوں کو اپنی کتابوں سے نکالا نہیں ہے. تم نے ان کو اپنی کتابوں میں ابھی بھی رکھا ہوا ہے اور باقاعدہ چھاپتے جا رہے ہو اور باقاعدہ لوگوں کو تعلیم بھی دی جا رہی ہے. تم نے ان عقیدوں کو ابھی تک اپنی کتابوں سے نکالا نہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل کے اندر، تمہارے ایمان کے اندر بہت بھیانک قسم کے عقیدے چھپے ہوئے. تم امت کے ایمان اور عقیدے کو برباد کرنا چاہتے ہو. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری وجہ سے تم اس کو ڈھال نہیں پا رہے ہو. اس میں بہت دوستی ہو رہی ہے بریلیوں سے کرنے کی، بہت کوشش ہوئی ہے بریلیوں سے دوستی
سارے عقیدوں کو بیان کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر، وہ چھپاتا نہیں کوئی چیز. لیکن یہ شیخ حضرات لوگ جو ہے یہ اپنے عقیدوں اندر اندر سے کاٹتے ہیں. اس میں صرف شیخ اور پٹھان کی لڑائی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اور جو بھی علم گلم باتیں ہوئی ہیں وہ سب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے. ایک چیز اور سن لو، یہ کذاب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں. یہ اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں جس طرح سے عیسائی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کیا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں اللہ کا رسول اور اللہ کا بندہ مانتے ہیں. لیکن وہ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. جس طرح سے وہ مانتے ہیں مسلمان اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ کو نہیں مانتے. دیکھا یہ نہیں مانتے. جب ہم کہتے ہیں وہ اللہ کا رسول، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو کہتے ہیں دیکھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. کیونکہ ہم تو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول مانتے ہیں. تو یہ دیکھو ہماری طرح نہیں مانتے، ہم ان کی طرح نہیں مانتے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے. اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جس طرح یہ مانتے ہیں، جس طرح یہ منوانا چاہتے ہیں، ہم اس طرح سے نہیں مانتے. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں مانتے. یہ جو 30 مسائل میں نے فقہ حنفی سے نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ کی قسم اس بدعقیدگی سے اور اس خرافات سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ محفوظ ہیں، بری ہیں. ان سے ان مسئلوں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں. امام ابو حنیفہ کا نام لے کر کے ان کو بدنام کیا گیا، ان کے نام کے ساتھ کھلواڑ کر کے اپنی بدعقیدگیوں کو امت کے اندر پھیلایا گیا امام صاحب کے نام پر. اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بری ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن اور سنت کے ماننے والے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسی علم گلم باتوں سے بری تھے. کسی بھی امام نے یہ نہیں کہا تھا ہمارے نام کا مذہب بنا لینا، ہمارے نام کا مسلک بنا لینا اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے دینا. امام صاحب نے وہی بات کہی تھی جو آج اہل حدیث کہتا ہے. اللہ کی قسم امام صاحب کی باتوں پر ہم عمل کرتے ہیں. یہ بیچارے تو صرف نام لیتے ہیں امام صاحب کا، یہ امام صاحب پر نہیں چلتے، امام صاحب کی باتیں نہیں مانتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تم بھی مسئلے وہیں سے اخذ کرنا جہاں سے میں نے لیا ہے. میری باتیں اگر قرآن اور سنت کے خلاف آ رہی ہوں، میرے بعد اگر تمہیں صحیح حدیث مل جائے، میری باتوں کو چھوڑ دینا، قرآن و حدیث کو لے لینا، کیونکہ وہی میرا مذہب ہے اور وہی میرا منہج ہے. میری باتیں اگر قرآن اور حدیث کے خلاف ٹکرا رہی ہو، قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہوں، اگر میری باتیں حدیث رسول سے اگر ٹکرا رہی ہوں، اللہ کی قسم امام ابو حنیفہ کی بات کو دیوار پر مار دینا. دین میں کوئی حیثیت نہیں امام ابو حنیفہ کے بات کی، اللہ اور اس کے رسول کو لے لینا، کیونکہ میرا بھی منہج وہی ہے. کون چھوڑ رہا ہے؟ کون یہ دعوت دے رہا ہے؟ ارے امام صاحب کے قول کو تو ہم دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی بڑے سے بڑا عالم، کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم وہ رسول نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کے نبی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتا. اس سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کی غلطیوں کو تسلیم کر لو، اس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ہم اس کی غلطیوں پر دعا کریں گے اللہ اس کی غلطیوں کو معاف کرے، لیکن اس کے اقوال کو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے لے جا کر کے پیش کرنا اللہ کی قسم بہت بڑی حماقت ہے. ان سے بچنا چاہیے. کوئی بھی شخصیت کتنی بھی بڑی ہو جائے لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہو سکتی. خطائیں اس سے ہوتی ہیں، اس کی حد تک محدود رکھنا چاہیے. اس کے مرتبے کو رسول کے برابر، صحابہ کے برابر نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ادنا سے صحابی، یعنی چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی یہ جتنے بھی علماء نہیں، جنہوں نے جس صحابی نے اپنے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے نبی کا مبارک چہرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس صحابی کے پیروں کی دھول کے برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں. اللہ کی قسم کسی بھی شخصیت کے پیچھے چلنے پر نجات نہیں ہے. اللہ اور اس کے رسول کے نام کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، تم سے قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں پوچھا جائے گا. نہ کہ امام ابو حنیفہ، نہ تو امام شافعی، نہ امام مالک، نہ امام احمد بن حنبل، کسی بھی ائمہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. اگر تمہیں پوچھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں، جس عمل پر تمہارے اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہوگی وہی عمل اللہ کے
यहाँ काबिल कबूल होगा। इसके अलावा कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, भले कितना ही खूबसूरत हो, तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा। याद रखो, कयामत आने से पहले तौबा करो, अल्लाह और उसके रसूल के दामन से चिमट जाओ। इसी में खैर है, इसी में भलाई है, इसी में निजात है, और यही मसला हक है, और इसी को मसला के अहले हदीस कहा जाता है। जिसे तस्लीम करना हो वो तस्लीम करे, जिसे ना तस्लीम करना हो ना तस्लीम करे। हम कुरान और हदीस के अलावा तीसरी कोई बात नहीं करते, और ना ही तीसरी चीज हमारी झोली में है। अहले हदीस उलमा भी अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ बात करते हैं, हम उनकी बातों को उन्हीं पर लौटा देते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं। हमें बता रहे हो मसले, कुरान और हदीस से बताओ। अगर कुरान और हदीस से बता सकते हो तो सामने खड़े रहो, नहीं बता सकते हो हट जाओ, हटो, हमें दूसरों को आने दो, हमें दूसरों के पास जाने दो। कुरान और हदीस से मसले हमें बताना है, बताओ। दिमाग हमारे पास भी है, हम भी अपने दिमाग से बहुत सी बातें सोच लेते हैं कि हाँ ये ऐसा सही हो सकता है, ये ऐसा सही हो सकता है। हमें कयास की जरूरत नहीं है, हमें कुरान और हदीस की रोशनी में उसको रखो, सामने हदीस लेकर आओ, रखो। अगर कोई मसला वाज़ेह नहीं हो रहा है तब उस पर गौर फिक्र करो कि कौन सा मसला है जो इस हदीस के करीब पहुंचता है, उसको इख्तियार करो। लेकिन तुम अपने ज़हन और अफ़कार से कोई चीजें बताओ, हमें नहीं चाहिए। तो ये जो 30 मसले मैंने बताए हैं, अल्लाह आप लोगों को समझने की तौफीक अता फरमाए, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए, और इन बुरे उलमा से, शोबदाबाज मौलवियों से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को महफूज रखे, इनके शर और फितने से अल्लाह तबारक व तआला उम्मत को महफूज रखे। हमें कुरान, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान उतारा है, हमें उसको पढ़ने की, तर्जुमे के साथ उसको पढ़ने की, उसको समझकर अपनी जिंदगियों में नाफिज करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। और हमारे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीके बताए, जो अपनी जिंदगी में अमल करके उम्मत को दिखलाया और दर्स दिया, जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, अपने नबी को बेहतरीन नमूना, बेहतरीन उसवा बनाया है। जो नबी करते चले जाओ, उसको देखकर तुम भी उनके नक्शे कदम पर पीछे पीछे चले आओ, इंशाअल्लाह तुम जन्नत में चले जाओगे। तो उस नमूने को, उस उसवा को जो हमारे नबी ने हमारे सामने रखे हैं, जो किताबों की शक्ल में मौजूद है, जो मुहद्दिसीन ने, अइम्मा किराम ने जो दीन की खिदमतें की हैं, हम तक पहुंचाई है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी इस गुनाह, अगर उन्होंने कोई गलतियां की है, अल्लाह उसको माफ करे, अल्लाह उनको माफ करे, और जो अच्छी बातें हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला उसका बेहतरीन उन्हें बदला अता फरमाए। हम सबको कुरान और सुन्नत को समझने की, उसको पढ़ने की, उससे दिल लगाने की, और उसको समझकर उस पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे जो भी गुनाहें खताएं हुई हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।